السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آلہ وأصحابہ اکمل اہل الایمان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، پاسبان حرم وارث ایمان خلیل، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، چکوال کے اس نواحی علاقہ دھیدوال کے غیور سنی نوجوانوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، خدام اہل سنت والجماعت کے انتہائی مخلص رفقا کی محبت بھری دعوت پر آپ حضرات کے علاقہ میں آج دوسری مرتبہ
حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور آج کے پروگرام کو جس عظیم جماعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ اپنے مقام کے اعتبار سے بھی یکتا، اپنے اعزاز اور اپنے تقدس کے اعتبار سے بھی یکتا، اپنی نسبت کے اعتبار سے بھی بے مثال، کائنات میں جتنے بھی طبقات پائے جاتے ہیں ان تمام طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کے بعد اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی کی انتہا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن کے اپنے محبوب کے یاروں کی مدح سرائی سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ میرے دوستو، بڑے مختصر سے وقت میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ اور والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں اور یہ علاقہ تو اس اعتبار سے بڑا زرخیز اور مردم خیز ہے کہ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علوم کے حقیقی ترجمان حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک طویل عرصے تک آپ حضرات کے عقیدے اور ایمان کو پانی دیا ہے، قرآن و سنت کا پانی، تعلیمات نبوت کا پانی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بچہ بچہ رسول اللہ کے صحابہ کا خادم اور نوکر نظر آتا ہے۔ یہ ایک بنیادی محنت اور ذہن سازی ہے جس پہ ہم سب کی طرف سے اللہ رب العزت حضرت قاضی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں بھئی؟ رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی اور عجیب بات، بغیر کسی تمہید کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ والذین معہ کہا، والذین آمنوا معہ نہیں کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ایمان والے حضور کے ساتھ ہیں وہ۔ فرمایا نہیں، یہ تکلف ہی نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ جو ایمان والے حضور کے ساتھ ہیں، بلکہ کیا کہا والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اب آمنو بھی نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ان کے دل صاف ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفیق اور کریم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ کہا اچھا وہ جو ساتھ ہیں ان میں اور کون سی خوبی ہے؟ فرمایا تراہم رکعن سجدہ، جب تو دیکھے گا رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے تو وہ رکوع میں بھی نظر آئیں گے، سجدے میں بھی نظر آئیں گے، ان کی زبانوں پہ تسبیح اللہ کی، ان کی زبانوں پہ ترانے اللہ کے، رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ سجدے دکھاوے کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، یہ آنسو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، یہ تسبیحات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا پھر جب اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں
یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ان کی اس محنت، ان کے اس خلوص، اللہ کی رضا کی طلب کی نشانی ان کی پیشانیوں پہ لگا دی. ان کے چہروں کو نور ایمان سے سجا دیا، ان کے چہروں کو نور ہدایت سے سجا دیا کہ دیکھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ کون ہے، بلکہ ان کا چہرہ نسبت مصطفیٰ کی دلیل ہے، ان کا چہرہ تعلق پیغمبر کی دلیل ہے. وہ دور سے بھی آ رہے ہوں تو اپنی چال سے، اپنی ڈھال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی اداؤں سے، اپنے ناموں سے، اپنے طرز عمل سے، انداز معاشرت سے، اپنی زندگی سے، اپنے چال چلن سے، اپنے رہن سہن سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے حضور کے ساتھ ہیں، نہیں نہیں، پر میں جو حضور کے ساتھ ہے، پتا چلا کہ جو حضور کے ساتھ ہے اس کے ایمان کی الگ سے گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. حضور کی معیت کا مل جانا اس کے ایمان کی گواہی ہے، حضور کی معیت کا مل جانا اس کی صداقت کی گواہی ہے، حضور کی معیت کا مل جانا اس کے عادل ہونے کی گواہی ہے، حضور کی قربت کا مل جانا اس کے تقدس کی گواہی ہے، حضور کی نسبت کا مل جانا اس کی شرافت کی گواہی ہے. رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو اپنے جنتی ہونے کے لیے بھی کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، صرف دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا ہی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. والذین معہ، یہ حضور کے ساتھی ہیں تو جنتی ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہیں تو اونچی آواز سے جنتی ہیں. اور آج اگر کوئی انگلی اٹھائے، عام طور پہ پتہ کیا ہوتا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام تو تنقید ہی ہے نا، جس پہ مرضی کر لو. انگلیاں اٹھانا سب سے آسان کام ہے، شروع ہو جائے بندہ تو یہ الگ بات ہے کہ اس کا معیار کیا ہے جو انگلی اٹھا رہے، اس کی اپنی اوقات کیا ہے. کرنے لگی زمین ستاروں پہ تبصرہ، ہونے لگا خزاں کا بہاروں پہ تبصرہ. گل دھتورے تبصرہ کریں گے کس پہ؟ صحابہ پہ. اپنی حیثیت تو دیکھ لو یار، تحقیق کے لیے تمہیں صرف حضور کے صحابہ ہی ملے، تنقید کے نشتر چلانے کے لیے پیغمبر کی جماعت ہی ملی، اور پھر لولی لنگڑی تاریخ کے سہارے سے پیغمبر کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھائی جائیں. میں آج اس ذمہ دار سٹیج پر بڑے واضح دو ٹوک اور واشگاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی حیثیت ہم اسلام کے اندر ایک لونڈی اور کنیز کی سی سمجھتے ہیں. قرآن و سنت کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں. ایک خادم کی حیثیت سے، ایک تائید کنندہ کی حیثیت سے اگر تاریخ پیغمبر کے صحابہ کی اور اہل بیت کی تعریف کرتی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں. لیکن اگر تاریخ کا کوئی واقعہ، تاریخ کی کوئی بات میرے نبی کے فرمان سے یا اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے ٹکرائے، ہم ایسی تاریخ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے. اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ 30 جلدوں کی تاریخ کی کتاب ہو، یہ میں بڑی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں آج یہ بات، 30 جلدوں کی تاریخ کی کتاب ہو، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو تمہیں کوئی کافر نہیں کہے گا. 50 جلدوں کی تاریخ کی کتاب کو کہو میں نہیں مانتا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، تمہارے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن اللہ کے قرآن کی صرف ایک آیت کا انکار، ابھی مولانا قاضی ظہور صاحب فرما رہے تھے، ایک آیت کا انکار تو بہت دور کی بات، اس کا معنی بدل کے اس کی تعویل اور تحریف بھی اگر کی تو بندہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا. تو تاریخ کی حیثیت ایک تائید کنندہ کسی ہے، تو کیا ہم صحابہ کو تاریخ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ قرآنی شخصیات کو جن کو نبوت کی زبان نے جن کی عظمت کا فیصلہ سنا دیا ہو. وہ یار کبھی تمہارے ہاں ایسے ہوئے اجی پاجی میری جداد دا کیس لگیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کتنے لگیا ہے بھائی؟ سیشن کورٹ. اچھا پھر فیصلہ ہو گیا یار
تے ہن میں اپیل کرنی ہے. اچھا اپیل کتے کرنی ہوں؟ میں ہائی کورٹ جانا ہے. ہائی کورٹ چلے گئے, فیصلہ پھر خلاف ہو گیا. ہن میں سپریم کورٹ جانا ہے, فیصلہ پھر خلاف ہو گیا. آج تک آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ نہیں ہن میں پنڈ دے چودھریاں دی پنچایت بلانی ہے, بھی میں ہن پنڈ والےاں دی پنچایت بلانی ہے. بھی کس لئی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. آج تک تو دیکھا نہیں کہ جب بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہ فیصلہ چوکوں میں ڈسکس نہیں ہوتا, پھر وہ فیصلہ پنچایت کے حوالے نہیں ہوتا, پھر وہ فیصلہ محلے کا چودھری اور پنڈ کا اور گاؤں کا نمبردار نہیں بدل سکتا. جب فیصلہ اللہ کے قرآن کا آ گیا ہے, قرآن کہہ رہے صحابہ جنتی, قرآن کہہ رہے صحابہ اعلیٰ, قرآن کہہ رہے صحابہ متقی, قرآن کہہ رہے صحابہ حضور کی جماعت, قرآن کہہ رہے صحابہ حضور کے سپاہی, قرآن کہہ رہے صحابہ امت کے آئیڈیل, قرآن کہہ رہے صحابہ ایمان کا نمونہ. اب جب فیصلہ آ گئے, فیصلہ آنے کے بعد صحابہ کی عظمت چوکوں میں ڈسکس ہوگی, پنچایتیوں کے حوالے کی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا. اے اللہ کے بندو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے. جو نعرے تو نے آج ایجاد کیے نا اور صرف نعروں پہ گزارا کر رہے ہو, ان نعروں پہ عمل کر کے محمد کی جماعت نے آج سے 1450 سال پہلے دکھایا. تم صرف نعروں کی کمائی کھا رہے ہو, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو بھی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں, لیکن ذرا لا کے دکھا نا قربان والے کتنے ہیں. ذرا ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قربان والوں کی تو یہ حالت ہے کہ سوکھا ویلا آوے تو میں قربان جانی ہوں, اوکھا ویلا آوے تو ہون پہ میں ملتان جانی ہوں. میرے محبوب کے صحابہ جنتی جماعت, جو نعرے تو نے آج ایجاد کیے اور صرف تیرے میری زبان کی حد تک رہے, نہ حلق تک پہنچے نہ عمل تک پہنچے. نبی کی جماعت نے ان نعروں کو حقیقت بنا کے دکھایا. تو نے آج کہا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے حرمت رسول پہ اپنے بچے کٹوائے, اپنا گھر بار قربان کیا, اپنی اولادیں ذبح کرائی, خود تختے دار پہ لٹکے, پھانسی کے پھندے چوم کے گلے میں پہنے, تیل کے کڑاہوں میں جلے, تپتی ہی ریت پہ گھسٹ کے چمڑیاں ادلوائی. پیغمبر کے صحابہ نے بتایا کہ نعرہ لگانا کیا ہوتا ہے, حقیقت میں حرمت رسول پہ قربان ہونا کیا ہوتا ہے. تو نے کہا حضرت جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, بس پھر کہا ہی, پھر کیا ہوا دیکھ لیا. حضرت جی جنت میں پہنچ گئے, تو بھی ایتھے تھے میں بھی ایتھے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کہاں ساتھ ہیں؟ حضرت نے قدم بڑھایا, حضرت لگے گئے, تم بھی ایتھے تھے میں بھی ایتھے. چل رہا ہے کام. لیکن اگر اس کو حقیقت کا کسی نے لباس پہنایا ہے, میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. سیدنا سعد ابن معاذ سارے کا رضی اللہ تعالیٰ. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی تفصیلی کہانی چھیڑ کے بیٹھوں. حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا, سید الانصار صحابی, اللہ اکبر, ایسا عظیم المر, ایسا مان لال جنا ہے, اللہ اکبر, کیا عجیب بات ذہن میں آ گئی. غزوہ خندق کا موقع تھا. حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی, یا اللہ اگر آج کے بعد حضور کی مشرکوں سے مکے والوں سے کوئی لڑائی ہونا باقی ہے تو مجھے آمنہ کے لال کا سپاہی بنا کے دفاع کے لیے زندہ رکھ, اور اگر اب آج کے بعد مکے والوں سے مزید کوئی لڑائی نہیں ہونی نا تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. ایسے عظیم المرتبت صحابی. بدر کا میدان ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ
मैदान में जब मुकाबला होगा तो तुम्हारा तर्ज अमल क्या होगा, क्या करोगे तुम मेरे साथ। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हुए। और कौन खड़ा होता, पहले नंबर वाला है ही वो। अल्लाह किसी और को पहले नंबर देना ही नहीं चाहता। माल का मामला हो, जान कुर्बान करने का मामला हो, घर बार कुर्बान करने का मामला हो, सबसे पहले हजरत हिजरत के हवाले से लिखा हुआ है कि जब हिजरत का मौका है, हुजूर ने फरमाया कौन है जो घर बार अल्लाह के रास्ते में छोड़कर वादी यसरब में मदीनतुर रसूल में जाएगा। हजरत अबू बकर सबसे पहले उठ के खड़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जा, तेरी तशकील उत्तों होनी है, बाकियां अपने अपने बच्चों नाल जाना, तू मेरे नाल। अब हजरत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान और तक़द्दुस को देखिए जरा। मेरे महबूब को अल्लाह ने कितना ऊंचा और कितना आला मकाम अता फरमाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे कौन है, कितना साथ देगा, कैसे साथ देगा। हजरत अबू बकर या रसूलल्लाह हम कुर्बान हो जाएंगे। मैं तेरे कुर्बान होने में कोई शक है। उमर आका साथ है, जान भी लुटा देंगे। और मैं इसमें किसको शक है, सारी दुनिया को पता है तू मेरे ही है। अब सारे अपनी अपनी गवाहियां दे रहे हैं। ऐन उस वक्त में हुजूर ने जब हजरत साद इब्न मुआज़ की तरफ देखा ना, सैयदुल अंसार, अंसारों के इमाम थे, तो हुजूर ने फरमाया साद आपका क्या ख्याल है। हजरत साद समझ गए कि हुजूर का रूह सुखन मेरी तरफ है, उठ के खड़े हो गए, निगाहें झुकाई और अजीब जुमला कहा। फरमाया आका मैदान आने दीजिए, फिर आपको कुछ शिकवा नहीं होगा हमसे। हुजूर ने फरमाया कि फिर भी बताओ तो सही कि करोगे क्या। उन्होंने कहा आका बस इतना बताए देते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने जो किया था ना वो नहीं करेंगे। वो क्या, हदीस की किताबों में अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया कि उन्होंने कहा था फज़हबन तवरब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपके साथी जाके लड़िए, हम तो यहां बैठे हैं। फरमाया कि आका हम आपसे ये गुजारिश करते हैं फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून, आप मैदान में निकलिए, अपने रब को भी अपनी मदद और नुसरत के लिए बुलाइए। रही बात हमारी, आका आप दाएं देखेंगे तो आपको हम नजर आएंगे, आप बाएं देखेंगे तो हम आपके साथ होंगे, आप सामने देखेंगे तो हम आपके दिफा के लिए मौजूद होंगे, आप पीछे देखेंगे तो हम आपकी पुष्ट पे मौजूद होंगे। आका आप अगर हुक्म दें तो हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों कहा है, हम समंदर की मौजों पे छलांगे लगा देंगे। आका आप अगर हुक्म दें कि जिन्ना, हमारा तो सिर्फ नारा ही है ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहां कबूल है, दिखाओ मुझे। नारा लगाने वाला तो गली गली मिलेगा, लेकिन कबूल है वाला जरा बंदा ढूंढ के दिखाओ। मैं आपको दिखाता हूं, इधर आओ। हकीकत में कबूल है वाला देखना तो देखो हजरत खुबाब इब्न अरद को, हजरत ज़ैद इब्न दसना को, जिसको तख्तेदार पे खड़े करके कहा है कि सारी बातें छोड़ो, कलमा भी ना छोड़ो, ईमान भी ना छोड़ो, कुछ भी ना, सिर्फ इतना कह दो कि यार हमें छोड़ो, हमारी जगह हमारे नबी को चढ़ाओ ना, क्यों खामखा हमें सजा देते हो, बस इतना कह दो। तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको एक शायर ने अपने लफ्जों में कहा, उन्होंने कहा कि हमें तख्तेदार पे लटकाना चाहते हो और कहते हो हुजूर को यहाँ, पर मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ है गवारा, मगर ये हो नहीं सकता मेरे महबूब के तलबे में एक कांटा भी चुभ जाए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये मौत उन्होंने कबूल की है कि तख्तेदार पर लटक गए हैं, मोहम्मद मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा है। सैयदा सुमैया से पूछो मौत कैसे कबूल करते। हजरत मौला अब्दुल शुक्र दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना, और मैं सुमैया के दोनों पांव से दो ऊंट बांध दिए, एक का रुख इधर कर दिया, एक का इधर कर दिया, और अबू जहल मलऊन ने सैयदा सुमैया से कहा सुमैया मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दे वरना जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। मौलाना अब्दुल शुक्र दीनपुरी अपने विजदानी अंदाज में कहा करते थे कि सुमैया ने जुबान हाल से कहा अबू जहल अगर तुझे अपनी जफा पे नाज है तो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से अपनी वफा पे नाज है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आओ ये घोड़ा ये मैदान, तू अपनी जफा आजमा के देख ले, मैं अपनी वफा आजमा के देख लेती हूँ। तू हार जाएगा, मोहम्मद की गुलामी करने वाले जीत जाएंगे। दुनिया ने देखा जिस्म के दो टुकड़े हुए, खून के फवारों से भी वफाए मुस्तफा की खुशबू आई है। मेरे दोस्तों नारे लगाना बड़े आसान है, हमने सिर्फ नारे सीखे।
ہم نے صرف زبانی دعوے سیکھے، لیکن میرے محبوب کے یاروں نے، پیغمبر کے صحابہ نے عملی طور پر رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کر کے دکھایا، تبھی تو خالق کائنات نے اتنا بڑا تمغہ دے دیا، اتنا بڑا احساس دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ چھوٹی بات ہے، فرمایا او عاشقو، چھوٹی باتیں تو بہت دور کی بات، باقی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آئیں گے۔ اصل چیز تو بنیاد ایمان ہے نا، فرمایا یہیں سے شروع کرتا ہوں، ایمان ہو صحابہ جیسا۔ میں نے کہا باقی تو سارا کچھ بیچ میں آ گیا، جب ایمان صحابہ جیسا، عشق بھی صحابہ جیسا، وفا بھی، حضور سے تعلق بھی، نسبت مصطفیٰ بھی، حضور کے لیے قربانی کا جذبہ بھی، دین پیغمبر کے لیے حفاظت کا انداز بھی، صحابہ جیسا نماز بھی، صحابہ جیسی روزہ بھی، صحابہ جیسا حج بھی، صحابہ جیسا طواف بھی، صحابہ جیسا عبادت بھی، صحابہ جیسی ذکر اذکار و تسبیحات بھی، صحابہ جیسی محبت مصطفیٰ کا انداز بھی، صحابہ جیسا کہتا لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا یوں نہیں، تو یہیں کھڑا ہو کے کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے کہا ادھر آ ذرا، یہاں کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ بڑا آسان ہے، نئی نویلی دلہن چھوڑ کے لبیک یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں ابھی آج ہی تو شادی ہوئی ہے، ابھی رات گھر جانے لگے ہیں، ادھر آواز آئی ہے کہ احد کے لیے پیغمبر صحابہ کو بلا رہے ہیں، نئی نویلی دلہن چھوڑ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اسے کہتے ہیں صحابہ، باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید سارے قید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے کہ آج جو منہ اٹھاتا ہے صحابہ کی طرف انگلی اٹھا رہا، صحابہ پہ تبصرہ کر رہا ہے، اور یہ پتہ ہے کتنی خطرناک بات ہے۔ آج اگر کوئی کسی کو غلط کہتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے یار اے مولوی صحیح طرح نا بس کم نہیں کر رہے مسیتے، تو انہوں نے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو جگہ دے دینی چاہیے۔ اصول تو یہی ہے، جو تنقید کر رہا ہے ان کو بھی ٹھیک ہے، مولوی نے تو 4 دن نمازیں پڑھا انہوں نے پتہ لگے کہ ڈاک سوکھا کام ہے، گلاں کرنی ہے تو بڑیاں سوکھیاں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، ہماری مسجد میں ایک مؤذن ہے، تو وہ مؤذن حضرات کی اذان میں چھوٹا موٹا فالٹ تو ہوتا ہی ہے، جو عام مؤذن ہوتے ہیں محلے دار کے ساتھ۔ ایک آدمی آ کہتا مولوی جی انہوں ذرا مزول کرو نا جی۔ میں کہا کیوں؟ وہ اذان جڑی ہے نا اتھو تھوڑا جا لفظ لمحہ کر دیتا ہے، اتھو تھوڑا جا نکاح کر دیتا ہے، تو میں کہا حال یہ تو نہیں کہ انہوں مزول کر دے، انہوں کہو کہ اذان صحیح کر لیں، اس کو الفاظ ٹھیک کرا دو۔ یہ کوئی آج کے دور میں مشکل کام تو ہے نہیں، بلکہ میں نے ان کو خود سے کہا، میں نے کہا یار وہ موبائل تو ہر بچے کے پاس ہے، آپ کے پاس، اس میں ریکارڈ کروا لیں اذانیں 2-3، ان کو غور سے سنتے رہا کریں، آپ کی اذان ٹھیک ہو جائے گی، نقل اتارتے انشاءاللہ۔ یہ کون سا کام؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ معذول کا نہیں حضرت صاحب نے دی چھٹی کراؤ۔ میں کہ تو دیں گا اذانہ آ کے اتنے ٹائم نال بغیر تنخواہ تو؟ وہ اتنے اہتمام سے، اتنی محبت سے، عرصہ دراز سے بھاگ کے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، صبح ہے، رات ہے، وہ آ رہے پورے وقت پہ اذان کے لیے، تنخواہ بھی نہیں لیتا، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے۔ میں نے کہا یہ ڈیوٹی نبھا سکتا ہے، تلفظ تو تیرے ہو سکتا ہے دن لو چنگے ہی ہون، لیکن ڈیوٹی نبھا سکتا ہے؟ پھر آئیں بائیں شاہین نہیں، میں تو ویسے ہی گیا سی مولوی جی، میں کہا تسی پھر آپ ہی دیکھ لو۔ پھر میں کہا واہ تیرے صدقے جاؤ۔ آج انگلی اٹھانے والا کہتے صحابہ عادل نہیں تھے، بندہ انہوں پوچھے کہ تم عادل ہے؟ انگلی اٹھانے والا کہتے نعوذ باللہ یہاں کمی تھی، میں نے کہا تو کمیوں سے پاک ہے، فلاں ایسے تھا۔ میں نے کہا پہلے گریبان میں جھانک کے دیکھ تو صحیح، کو اوقات ہے تھوڑی بہت ہی، کسی کھاتے میں ہے، تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو صحابہ پہ بات کر سکے؟ اللہ کے بندے، ہمارے حضرت حیدری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، فرمائے یہ کلاس لگی ہو نا بچے پڑھانے کی، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب چاہیں تو بچے کو بلا کے 3 چپیڑے مارے۔ قاری صاحب کو کس نے پوچھا؟ آج کل ویسے پوچھ بھی لیندے نے، مطلب قاری صاحب مارنے شروع کر، ہن تو میڈیا والے نوں لے آندے۔
اساتذہ کو بھی محبت سے پڑھانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، لیکن کسائیوں والی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت۔ حضور نے اپنے کسی شاگرد کو یوں کبھی پینٹنگ نہیں لگائی۔ ہاں، اس لیے میں اپنے قاری صاحبان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را ہاتھ تھوڑا رکھے کر کے، پیار سے پڑھانے کے ہزاروں طریقے ہیں یار۔ بہرحال ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ اگر کرتا ہے تو اس کا حق ہے، لیکن اب یہ کلاس لگی ہوئی ہے، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، باہر سے ایک بندہ ہے، اس نے دیکھا کہ یہ طالب علم ذرا دیکھ رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، سویا ہوا تھا، جو بھی تھا پوچھنا ہے تو قاری صاحب نے تو ماما لگنا، تو کڑے صاحب نہ آگے دو چپیڑا مار چڑی ہے، تجھے کہاں سے یہ اتھارٹی حاصل ہوئی؟ ہمارے حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلاس لگی ہوئی ہے صحابہ کی، حضور ہیں اس کلاس کے استاد، اللہ ہیں اس کے منتظم، اللہ کچھ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حضور کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کریں بات سمجھ میں آتی ہے۔ تیری میری کیا اوقات ہے کہ ہم باہر سے نکل کے ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے لقمہ دیں؟ ہم ادھر سے آ کے جناب ڈانٹ ڈپٹ کریں، ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ ایمان کا سرچشمہ ہیں، صحابہ ایمان کا سمندر ہیں، صحابہ ایمان کے دریا ہیں۔ یاد رکھو جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے اس سے پوچھو کہ اگر دریا میں پانی نہ ہو تو نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا، چھوٹی ندیوں اور نالوں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اگر آج تم مومن ہو تو پھر تمہارا ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ مومنوں کے امام تھے، ایمان صحابہ سے چلا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا یوسف الدہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن بڑا خوبصورت بڑے ادبی جملے جن کو یہاں پہ صحیح طرح سے یاد بھی نہیں رہتے اور اس انداز سے نقل بھی نہیں کیے، انہوں نے تو ایسا کمال کی کہ موتی پر ہوتی ہیں۔ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک جگہ تفصیل سے لکھے، فرمایا کہ صحابہ پہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے، جس کو بہت شوق ہے صحابہ سے مقابلے کا اس کو کہو کہ کہیں سے ڈھونڈ کے تو لائے وہ آنکھیں جنہوں نے والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کی ہو۔ بہت شوق ہے نا مقابلے کا، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ وہ ناک جنہوں نے نبوت کی زلفوں کی خوشبوؤں کو سونگا ہو، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ نا ایسے مقتدی جن کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہو، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ نا ایسے مجاہد جن کے امام المجاہدین کا نام سیدنا محمد مصطفیٰ ہو، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ نا ایسے رکوع کرنے والے جنہوں نے رسول اللہ کے اللہ اکبر کہنے پہ رکوع میں گئے ہوں، حضور کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے پہ رکوع سے اٹھے ہوں، جو پیغمبر کے ساتھ چلے اور انہوں کے قدموں پہ آبلے پڑ گئے، ان کے قدموں میں چھالے پڑ گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ کی وفا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کے ایمان پہ گواہی قرآن نے دی ہو، ذرا ڈھونڈ کے تو لاؤ نا۔ بڑا عجیب جملہ کہا حضرت نے، فرمایا کہ کہیں سے ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ مجھے وہ خوش قسمت جنہوں نے ایسی فضا میں سانس لیا ہو جس فضا میں نبوت کے سانسوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہو۔ حضور بھی اسی فضا میں سانس لیتے تھے نا، کیا خیال ہے؟ حضور جب سانس لیتے تھے تو حضور کے نکلنے والے سانسوں کی خوشبو اسی فضا میں ہوتی تھی، اور اسی فضا میں خوشبو کا سانس کون لیتا تھا؟ میرے نبی کے صحابہ۔ فرمایا باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے تو لاؤ نا ایسے جن کو سینے سے لگا کے نبوت نے جنت کی سند دی ہو، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ نا ایسے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ میرے محبوب اٹھ کے آپ ان کے اندر بیٹھ جائیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ میرے محبوب آپ ان کے اندر بیٹھیے جا کے جن کا تمام تر زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے۔ ذرا سوچئے کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے ایسی قدسی صفت جماعت کہ جن کے بارے میں خالق کائنات اپنے پیغمبر کو یہ الفاظ کہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوب یہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں رب اعلان کر رہا ہوں یہ آپ کی بیعت نہیں رب کی بیعت ہے۔ کہیں سے ڈھونڈ کے تو لاؤ جن کے بارے میں رب رضا کا اعلان کرے۔ کس چیز کا؟ اپنی رضا کا، اپنی۔ اور کیسے کرے بھلا؟ ایک تو ہے نا سنے سنائے آپ کام چلاتے رہتے ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھو ذرا، کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ان سے راضی، کیوں بھائی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے راضی۔ ہن جدوں میرے نہ راضی ہو گئے تو میں ہن انہاں نہ راضی نہ ہوندا تے اور کی کردا؟
میں کیا کروں کہ تیرا حسن ہی کچھ ایسا تھا، میں تجھ سے پیار نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ صحابہ کو اللہ کی رضا پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے، صحابہ کو اللہ کی رضا مفت میں ملی ہے، صحابہ کو اللہ کی رضا نعرے اور بینروں کے بدلے میں ملی ہے، صحابہ کو اللہ کی رضا صرف دو چار ادھر ادھر کی کہانیاں سننے سنانے پہ ملی ہے؟ نا صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا نا۔ جب میں اس کو اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا تو مقدر کس کے ہاتھ میں؟ بولو متا تسی ایتھے کو بابا توڑی علی سرکار بنایا ہوئے ان میں نہیں نہ پتا۔ مقدر کس کے ہاتھ میں ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اونچی بولو پتہ لگے، عقیدہ خالص ہے بھی ماشاءاللہ تعالی۔ حق چاہ رہی ہے میرے دوستو، رحمت دو عالم فخر المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ مقدر بنانے والا کون؟ مقدر کس کے ہاتھ میں؟ تقسیم کون کرتا ہے؟ قسمت کون بناتا ہے؟ اللہ۔ جب اس نے تقسیم کیا، بانٹا، مقدر بنائے، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ توجہ سے بات سنیے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ کسی کے حصے میں دنیا آئی، کسی کے حصے میں جائیداد آئی، کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں خاندان آیا، کسی کے حصے میں برادری آئی، کسی کے حصے میں جائیداد آئی، کسی کے حصے میں مربع آئے، کسی کے حصے میں مل آئی، فیکٹری آئی، گاڑی آئی، کار، کوٹھی، بنگلہ، کسی کے حصے میں دنیا کا مال و منال آیا۔ میں نے جب دیکھا نا اللہ کی تقسیم کے فیصلوں کو، میں نے کہا واہ ربا، کسی کے حصے میں مال آیا، صحابہ کے حصے میں آمنہ کا لال آیا۔ اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی کہہ دو، جان دی بار دی سبحان اللہ کو پھر تڑی جان چھڑیے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تقسیم کی جب رب نے، تو کسی کے حصے میں دنیا آئی، دولت آئی، زمانہ آیا، چودراہٹ آئی، وزارت آئی، کرسی آئی، عہدہ آیا، منصب آیا، مربع آئے، زمینیں آئیں، جائیدادیں آئیں، مال آیا۔ صحابہ کے حصے میں آمنہ کا لال آیا۔ صرف آمنہ کا لال ہی نہیں آیا، بلکہ حضور کے ساتھ ساتھ قربانیوں کی ایک داستان بھی ان کے کھاتے میں لکھ دی گئی۔ کٹنا بھی ان کے نصیب میں آیا، چمڑیاں ادھڑوانا بھی ان کے نصیب میں آیا، گھر بار لٹانا بھی ان کے نصیب میں آیا، اپنے پکے ہوئے باغات چھوڑ کے جانا بھی ان کے نصیب میں آیا، بدر و احد کا سجانا بھی ان کے نصیب میں آیا، خیبر و تبوک و حنین و خندق میں کٹ جانا بھی ان کے نصیب میں آیا۔ ہاں ساری قربانیاں ان کے نصیب اور مقدر میں آئیں۔ رب نے پوچھا ہوگا کیوں مصطفیٰ کے یارو، تمہارے مقدر میں حضور، تمہارے مقدر میں مصطفیٰ، تمہارے مقدر میں آمنہ کا لال، لیکن ساتھ میں یہ اتنی ساری قربانیاں بھی ہیں، مشکلات و مصائب بھی ہیں، کیا پروگرام ہے؟ قبول ہے؟ انہوں نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، توقف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا صرف قبول ہی نہیں، سودا سستا ہے، صرف قبول ہی نہیں بلکہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ پھر جب حضور ان کے حصے میں آ گئے، انہوں نے رفاقت مصطفیٰ کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جب اتنا کچھ لٹایا تو خالق نے پوچھ ہی لیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے ہو، کہاں ہیں کپڑے؟ انہوں نے کہا حضور کو دے دیے۔ سامان کدھر ہے؟ حضور کو دے دیا۔ مال کدھر ہے؟ حضور کو دے دیا۔ سامان کدھر ہے؟ حضور کو دے دیا۔ دکانیں کپڑے کی حضور کو دے دی۔ اچھا ایسے ایک گل دس، اتنا کچھ دے کے راضی دے ہیں؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ سارا کچھ
तूने दे दिए, अब एक बात बता, राजी है तू? उन्होंने कहा नाराज होने वाली कौन सी बात है, ये तो था ही कुछ नहीं, मामूली सा था, दे दिया, कुछ और भी होता तो वो भी लुटा देता, जो जान है ये भी लुटाने को तैयार है। रब ने कहा ले हुण तुसी दसो, जेड़ा सारा कुछ दे के राजी है, हुण मैं उहदे नाल राजी ना होवां ते होर की करां। अब रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का माना समझ आया कि जब ये मुझसे राजी हैं, इनको मैं तकलीफों से गुजारूं, ये तावुफ नहीं करते, इनसे मैं इनकी औलादें छीन लूं, ये ताबूफ नहीं करती, इनकी आंखों के सामने इनके बच्चे कट जाएं, ये ताबूफ नहीं करती। कभी आपने सोचा है, हमें अभी वहां बैठे थे, कहते जी मौलवी अहले बैत की गल नहीं करते, हज़रत हुसैन की बात नहीं करते। मैं कहा यार असी वो करने अल्लाह के बंदे, तुसी तो विच काचामी चाहिए ना मार दो, झूठ बोल बोल के पता नहीं की बना छड़ दो, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक इशारा दे देता हूँ आपको यहाँ पे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत, दीन पे कुर्बानी देने वाले मेरे नबी के सहाबा में हज़रत हुसैन भी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कुरान उठा के पढ़िए जरा। अल्लाह का कुरान सूरत यूसुफ में अल्लाह अपने पैगंबर का नक्शा खींच रहे हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे। कितने? 11 में से एक बेटा गुम हो गया, ऐसे ही है नबी। फिर क्या हुआ, कुरान बता रहा है एक बेटा नजरों से ओझल हुआ, सिर्फ आंखों के सामने से गुम हो गया, रो रो के आंखों की बिनाई चली गई। इतना सदमा, इतनी तड़प, इतनी तकलीफ कि आंखों की रोशनी जाती रही। कुरान गवाह है। मैंने कहा मेरे नबी के सहाबा का हौसला देखो, अंबिया के नक्शे कदम पे चलने वाले ये अजीमुल मर्तबत गरोह के लोग, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा सिर्फ आंखों से ओझल हुआ ना तो आंखों की बिनाई चली गई। मेरे हुसैन के तो 2 बेटे आंखों के सामने कुर्बान हो गए, आंखों के सामने ज़िबा कर दिए गए, नेज़े की अन्नियों पे परो दिए गए। उन्होंने जवाब में कहा कि या अल्लाह अगर तू ऐसे ही राजी है ना, हम फिर भी राजी हैं। तो मेरे रब ने कहा अगर ये बात है तो उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे सब्र वाले लोगों पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, सलावात बरसती हैं, बरकतें बरसती हैं, और अल्लाह उनको इंसानियत के लिए, अहले ईमान के लिए आइडियल नमूना बना के पेश करता है कि अगर दीन मुस्तफा पे कुर्बान होने का सलीका सीखना है तो मोहम्मद मुस्तफा के घराने से सीखो, पैगंबर के गुलामों से सीखो, असहाबे मुस्तफा से सीखो, अहले बैत रसूल से सीखो। मेरे दोस्तों, जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुकद्दस जमात हमारे लिए काबिल एहतराम भी है, काबिल इज्जत भी है। अब एक बात आखिर में कहना चाहूंगा, इस सरजमीन पे हम रहते हैं, एक तबका ना तो सहाबा इकराम का एहतराम करता है, ना उनको मानता है। हमारी उनसे इस बात पे लड़ाई नहीं है कि मानो, हम तरगीब दे सकते हैं, पंजाबी कहते हैं कोट के दा बुलाना नहीं, तरगीब दे सकते हैं, दलील से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी मुकद्दर की बात है। हमारे हजरत फरमाया करते थे आखिर अल्लाह ने जहन्नम भी तो किसी नाल भरनी है, हुण ये सारे असी जन्नत च लैके जाना तो फिर वो जहन्नम बेचारी की करेगी, वह भी तो कुछ हक बनता नहीं। कुछ को अल्लाह ने पैदा ही जहन्नम के लिए किया होता है, उनकी किस्मत में ही जहन्नम है। अब हम क्या कर सकते, मुकद्दर तो नहीं बदल सकते, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, मुकद्दर तो हमारे हाथ में नहीं। हम तो कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का वास्ता मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा के बारे में बुरे लफ्ज ना बोला करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नबी कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा। अल्लाह का वास्ता मेरे सहाबा के बारे में गलत बातें न कहा करो। और दूसरी जगह साफ कह दिया, मन आजानी, जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इनकी तौहीन की उसने मेरी तौहीन की, जिसने इनका दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। अब अल्लाह के पैगंबर साफ तौर पे तो बता गए। अब आपको इतनी बात सादी सी समझ नहीं आती कि हुजूर के सहाबा के बारे में बदगुमानी रखना, उनके बारे में इधर उधर की बातें करना हुजूर का दिल दुखाने के मुतरादिफ है। और कोई मोमिन बंदा जानबूझ के हुजूर का दिल दुखा सकता है ऊंची आवाज से? तो हम तो भाई ये कहते हैं कि खुदारा
حضور کا دل دکھانے والے نہ بنو، حضور کا دل دکھانے والے نہ بنو۔ اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے رہے اپنے عقیدے پہ، مرے جہاں سے مرضی آئے، جہاں مرضی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک بات صاف ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر رہنا ہے تو صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ سے زبان کو بند رکھنا ہوگا۔ نہ مانو لیکن بک بک کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ قانون موجود ہے، یہی تو ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، یہ تو جنگل تو ہے نہیں، ایک ملک ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ تو جب ملک ہے، آئین ہے، قانون ہے، ایک قوم ہے، ایک نظام ہے، ایک سلطنت ہے، ایک سٹیٹ ہے، تو پھر مہربانی کیجئے اس ملک کے امن کے لیے اس قانون کو مؤثر بنائیے اور اس شکنجے کو سخت کیجئے کہ جس کی زبان صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کے خلاف کھلے اس کو قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے۔ کسنا چاہیے یا نہیں کسنا چاہیے؟ یہ ہمارا ازل سے مطالبہ ہے۔ ہم آج بھی یہی مطالبہ لے کے بیٹھے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے گستاخ کی اس سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں، اسے لگام ڈالی جانی چاہیے۔ جو ملک کے امن کا بھی دشمن ہے، پھر قواریت پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے، لوگوں کے مذہبی تقدسات اور مذہبی مسلمات کو مجروح کرنے کا ذریعہ بھی ہے، ایسے لوگوں کو لگام دی جانی چاہیے۔ اور سرزمین پاکستان کا پرامن ماحول جس کو بڑی قربانیوں کے بعد ایک پرامن انداز سے مرتب کیا گیا ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگانے دینا چاہیے۔ اگر کوئی غیر ذمہ دار قسم کے لوگ یا بے لگام قسم کے لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ملک کا امن داؤ پہ لگتے، تو ایسے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں جکڑنا چاہیے یا نہیں جکڑنا چاہیے؟ جکڑنا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہبی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، اور اس مطالبے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ میرے دوستو، رہی بات صحابہ سے پیار اور صحابہ کی مدح سرائی کی، تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن صحابہ کی غلامی اور صحابہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا کی بے قرار رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو جن کے ترستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو۔ ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔